بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو بد نظری ہوگی اس کے جسم سے بدبو آنے لگتی ہے۔ واقعہ پورا سنیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تو بہت آزمائی ہوئی چیز ہے کہ بد نظری کرنے سے کپڑوں میں تعفن یعنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بد نظری اتنا مہلک مرض ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جسم اور کپڑوں سے عجیب قسم کی مہلک بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ حدیث پاک سے اس مضمون کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ محسوس کر لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے گزرے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ بچوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے قطرے سیسے میں جمع کروا لیتی تھیں، پھر ان کو خوشبو میں ملاتی تھیں تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی بات سیدنا صدیق اکبر میں دیکھی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی خوشبو مسک کی خوشبو سے زیادہ اچھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عفت با پاک دامنی کی زندگی گزارنے والوں کے جسم سے خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ بدنگاہی اور بے حیائی کرنے والوں کے جسم میں بدبو آتی ہے۔ یورپ اور امریکہ کا سفر کرنے والے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ انگریز دیکھنے میں گورے چٹے ہوتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، مگر جہاز میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جائیں تو عجیب سی بدبو ان کے جسم سے آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مشرکین نجس ہوتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ گندگی میں بدبو ہوتی ہے۔ بد نظری کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کسی کے مکان میں سوراخ یا کھڑکی یا دروازے سے دیکھا جائے۔ حدیث پاک میں اس پر سخت وعید آئی ہے، یہاں تک کہ گھر والوں کو اختیارات دیا گیا ہے کہ گھر میں جھانکنے والے کی آنکھیں پھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں جھانکے، تم اس کو کنکڑی اٹھا کر مارو جس سے اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بد نظری کی ایک قسم وہ ننگی تصویریں دیکھنا ہے جو اخباروں اور کتابوں کی زینت بنتی ہیں۔ فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والی عورتوں کی تصویر دیکھنا، ٹی وی کے خبریں سننے کے بہانے دیکھنا، راستہ چلتے سڑک کے کنارے پر لگے ہوئے سائن بورڈ پر بنی تصویر دیکھنا، گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کی تصویر چھپا کر رکھنا اور تنہائی میں گھنٹوں ان کی للچائی ہوئی نگاہوں سے انٹرنیٹ پر پیشے ور لڑکیوں کی ننگی تصویریں دیکھنا یا بے حیائی والی سی ڈی پر تصویر دیکھنا، سب کا سب حرام ہیں۔ کچھ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر شادیوں کی تصویریں اپنے پاس رکھتے ہیں اور دیکھتے دکھاتے ہیں۔ تصویر دیکھنا زندہ آدمی کو دیکھنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ راستہ چلتے ہوئے غیر محرم کی ایک چیز کو دیکھنا اتنا باریکی کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا جتنا تصویر کے ذریعے دیکھنا ممکن ہے۔ اس سے زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا جس کی نگاہ نے راستے میں خطا کی تھی۔ آپ نے اس کی آنکھ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، بے دھڑک ہمارے پاس چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں سے جنا ٹپکتا ہے۔ وہ آدمی حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا وحی کا سلسلہ باقی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو مومن کی فراست یعنی سمجھداری ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔